فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنائے ہیں۔ انسان کی کمزوری کو بھی جانتے ہیں، انسان کی صلاحیتوں کو بھی جانتے ہیں، انسان کے اندر جو برائی کا مادہ ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو خیر کا مادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اس کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمپلیٹ قانون بنائے۔ دنیا کے قوانین کے بارے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قانون چند سال چلتا ہے، پھر کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اس قانون کو ہٹا کر دوسرا قانون لے آتے ہیں، اس قانون کو ہٹا کر دوسرا قانون لے آتے ہیں، پھر دوسرا قانون کچھ سالوں تک چلا، پھر اس کے بعد اس قانون کی ضرورت نہیں ہوئی، پھر اس کے اندر بھی چینجنگ کی، تبدیلی کی، پھر تیسرا قانون لے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی عقل ناقص ہے، انسان کی عقل مکمل نہیں ہے، تو اپنے زمانے کے اعتبار سے وہ قانون بناتا ہے جو دوسرے زمانے میں ان قانونوں کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی شکل میں انسانوں کو جو ہدایات دی ہیں، جو رہنمائی دی ہیں، یہ قیامت تک کے لیے ہیں، یہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ یہ قانون ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت تک تو یہ قانون ویلڈ ہوگا، اس کے بعد یہ قانون ویلڈ نہیں ہوگا، اس کے بعد یہ قانون ختم ہو جائے گا۔ نہیں میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی فطرت سے، انسان کے نیچر سے واقف ہے، اور اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن مجید اللہ کا قانون ہے، یہ قرآن مجید اللہ کا قانون ہے، اور یہ قانون جو ہے کب تک ہے؟ جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ یہ قانون کب تک رہے گا؟ جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ قرآن مجید میں بیان فرما دیا، اللہ کے ہاں قانون نہیں بدلتے، جو قانون بن گیا اب وہی قانون قیامت تک باقی رہے گا۔ تو مذہب اسلام کی خصوصیت ایسی خصوصیت ہے کہ میرے محترم دوستو، اگر مذہب اسلام کے قوانین پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں تو پھر کسی کو زبان سے اس مذہب کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، زبان کے ذریعے سے اس مذہب کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لی، جو نماز پڑھنے والے ہیں نماز پڑھ لیے، رمضان المبارک کے روزے ہیں وہ رکھ لیے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دے دی، حج فرض ہے تو حج کر لیا، بس یہی اسلام کے قوانین ہیں۔ یہ تو فرائض ہیں، یہ تو کیا ہے؟ فرائض ہیں، کرنے ہی کرنے ہیں، اس میں تو کسی قسم کی کوئی چھوٹ اور کنسیشن ہے ہی نہیں، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لازم ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مذہب اسلام کے 5 شعبے ہیں۔ کتنے شعبے ہیں؟ 5 شعبے ہیں، 5 حصے ہیں۔ ان 5 کو مل کر مذہب اسلام مکمل ہوتا ہے، اور ایک مسلمان جب ان اسلام کے 5 شعبوں پر عمل کرتا ہے تو وہ کامل اور مکمل مسلمان بنتا ہے۔ مذہب اسلام کا ایک شعبہ عقائد کے تعلق سے ہے، اس کے تعلق سے عقائد کے تعلق سے کہ ایک مسلمان کے عقائد درست ہوں، ایک مسلمان کے عقیدہ درست ہو، اللہ سے متعلق ایک ایمان والے کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نبیوں سے متعلق اللہ کے نبیوں سے متعلق ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کی کتابوں سے متعلق، اللہ کے فرشتوں سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، آخرت سے متعلق کیا عقیدے ہونے چاہیے، ان کے بارے میں تو عموماً جانتے ہیں، لیکن عقائد کی اتنی نازک چیز ہے یہ کہ جہاں بھی عقیدے کے اندر جو کہ بنیاد ہے اسلام کی، ایمان کی بنیاد ہے، اگر اس میں کہیں ذرہ برابر بھی فرق آ گیا
تو پھر ایمان ہی چلا جاتا ہے، ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ عقائد کی امت کے اندر تعلیم نہیں ہے، بس موٹے موٹے اصول کو جانتے ہیں، لیکن وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن کے زبان پر لانے سے ایک ایمان والا مذہب اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کو نہیں جانتے۔ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے ایک ایمان والا مذہب اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، ان چیزوں کو نہیں جانتے۔ بعض مرتبہ ایک انسان اپنی زبان سے ایسے کفریہ الفاظ بول دیتا ہے، ایسی باتیں زبان سے نکال دیتا ہے، یا کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ اگر کسی عالم دین سے ان کے بارے میں جا کر پوچھیں یا کتابوں میں ان کے بارے میں دیکھیں کہ جو میں نے بات کہی ہے یا جو میں نے کام کیا ہے یہ کیسا ہے، تو صاف طور پر کتابوں میں لکھا ہوگا کہ اس کی وجہ سے وہ مذہب اسلام سے نکل گیا، مذہب اسلام سے نکل گیا۔ اور ہم خوش ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن اللہ حفاظت فرمائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کوئی بات نکلے یا ہم نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے ہم مذہب اسلام سے نکل گئے، تو آخرت میں کہیں ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہمارے مقدر میں ہو جائے۔ تو سب سے پہلا شعبہ ہے عقائد کے متعلق، عقائد کو جاننا ضروری ہے، عقائد کا علم رکھنا ضروری ہے کہ کون سی وہ باتیں ہیں اور کون سے وہ کام ہیں جن کی وجہ سے ایک ایمان والا اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دوسرا شعبہ ہے عبادات، دوسرا کیا ہے؟ عبادات کا شعبہ۔ عبادات 5 وقت کی نماز پڑھ لی، رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کر دی، حج فرض ہے تو حج ادا کر لیا، ان میں کسی بھی قسم کی کمی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔